اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 187۔ اُحِلَّ لَکُمْ لَیلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسَائِکُمْ ہُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَہُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیکُمْ وَعَفَا عَنکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ تو یہ کافی لمبی آیت ہے۔ ہم جو پچھلی اسی سورہ کی 3 آیات پہلے دیکھی ہیں، ان سے ایک آیت چھوڑ کے لاسٹ ٹائم ہم نے 185 نمبر آیت کی تھی، اس سے اگلی 186 نمبر آیت چھوڑ کے یہ 187 نمبر آیت ہے۔ 186 نمبر بھی اسی لیے چھوڑی ہے کہ وہ ہمارے موضوع کے بارے میں نہیں ہے، ورنہ وہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور میرا خیال ہے وہ توحید اور شرک کے اس میں ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے وہ، یہی کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے اور وہ سب کی سنتا ہے اور اس بارے میں ہے۔ تو وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس آیت کو، اور اس سے اگلی پچھلی آیات کو خود بھی دیکھا کریں۔ یہ ہم رمضان کی مناسبت کے لحاظ سے روزوں کا اور رمضان کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی، بہت تھوڑی سی جگہوں پہ ہے، وہ ساری آیات ایک ایک کر کے میں ضروری آیات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ترتیب کے ساتھ سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں روزوں اور رمضان کے بارے میں، اور یہی مین آیات ہیں جو آج ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت ذکر ہے بس روزے کا، وہ ہم دیکھ لیں گے، یا اعتکاف کا ایک آدھی آیت میں ذکر ہے۔ اس میں بھی اعتکاف کا بھی ذکر ہے اور روزوں کا بھی، اور روزوں کے بارے میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں جو کہ ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید نہ زیادہ پتہ ہوں یا بھول گئے ہوں۔ اوورال تو روزوں کا وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی تھا، جو بھی جتنی بھی امتوں میں ہیں سب میں ہی روزوں کی بات ہوئی ہے، تو یہ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھ لی۔ تو کہ روزے سب پہ فرض، جیسے کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے ہیں، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو سب میں ہے، تو یہ تصور تو تھا ہی، جو قریش تھے مکہ کے، جہاں پہ یہ قرآن ڈائریکٹلی نازل ہو رہا تھا، ان کو روزوں کا آئیڈیا تھا ہی، باقی بھی ساری عبادتوں کا تھا ہی، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔ تو اس آیت کو اگر ہم دیکھیں، لمبی آیت ہے، میں کوئکلی چیزوں کو تھوڑا کوشش کروں گا تھوڑی سی ڈیٹیل بتانے کی، لیکن مین مقصد یہ ہے آپ خود اس کو دیکھیں، اس سے اگلی پچھلی آیات بھی اور سارے کو خود دیکھیں اور سمجھیں۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ یہ بتانا کیوں پڑا، اس کی آگے وجہ بتا دی۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، وجہ اب یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ کہ خود ہی آیت بتا رہی ہے
کہ کچھ لوگ کو لگ رہا تھا کہ یہ ملنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور پھر بھی وہ مل رہے تھے تو سارٹ آف خیانت کر رہے تھے، کیونکہ ان کے حساب سے تو یہ تھا کہ نہیں ملنا، تو وہ خیانت کر رہے تھے، اور اس کے لیے یہ پراپرلی حکم نازل کر دیا کہ راتوں کو جب روزہ نہیں ہے تو تب اپنی بیویوں سے ملنا حلال ہے۔ تو وہ خود ہی کنٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے، اور ویسے بھی اس آیت کا جو احادیث میں جو ڈیٹیل ہیں وہ یہی ہیں کہ اس طرح کے کچھ واقعات تھے، تو ان کو اللہ پاک یہاں درگزر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ تو ہمارے لیے بھی انڈائریکٹلی حکم ہو گیا کہ ہمارے لیے رمضان میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے بالکل۔ اچھا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تو وہی جو بات پہلے ہے کہ ان کو مطلب بیویوں سے اپنی ملاپ کرنا، وہ اجازت اللہ پاک نے دی ان کو ڈائریکٹلی، اور ہمیں انڈائریکٹلی، ہمیں بھی ظاہری بات ہے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی مین جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے یا اس کی وجہ بھی ایک یہی ہو، ظاہری بات ہے ایک تو تسکین حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن مین یہ بھی ہے کہ اولاد اس سے ہوتی ہے، تو وہی ہے کہ لکھی ہوئی چیز کی تلاش کی اجازت کرنے کی اجازت ہے۔ اب لکھی ہوئی چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ تقدیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارا ہر عمل کرنے کا رزلٹ ضروری نہیں کہ وہ نکل ہی آئے۔ ہم کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا ہمارا ڈیزائرڈ رزلٹ بھی نکل آئے، ایسا نہیں ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ ہم امتحان ہیں، ظاہری بات ہے ہماری نیت کا اور نیت پہ عمل کرنے کا ہے، لیکن اس کے رزلٹ پہ ہمارا امتحان نہیں ہے۔ وہ رزلٹ نکل بھی سکتا ہے، نہیں بھی نکل سکتا، اچھا رزلٹ نکل بھی سکتا ہے، نہیں بھی نکل۔ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، آپ کسی کو قرض حسنہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار سیٹ اپ کر لے، لیکن وہ کاروبار اپنا سیٹ اپ کر ہی لے، یہ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ قرض حسنہ ضرور دے سکتے ہیں۔ مطلب ایسے ہی لکھی ہوئی چیز جو اولاد اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہے، تقدیر میں لکھی ہے، وہی ملنی ہے۔ آپ محنت اس کے لیے کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جو کہ اس آیت میں بھی لکھا ہے، وہ آپ پہ ہے۔ یہ تقدیر میں ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ روزوں کا جو اوور آل وہ سارا سسٹم بھی اسی میں ہی بیان ہوا ہے کہ اس کا وقت بھی یہاں پہ اللہ پاک نے تعین کر دیا ہے، ڈیٹیل بتا دی ہے۔ بڑی لمبی اور مفصل سی آیت ہے، کیونکہ بہت لمبی ہے تو میں اتنی تفصیل سے تو نہیں اس پہ بات کر سکتا، آپ خود اس کو سمجھیں، میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ یہ وہ پہلی جو دھاری آتی ہے نا سفید، جو پہلی، اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں نا تو ایک جو ڈارک نائٹ ہوتی ہے نا، ڈارک نائٹ سے ایک پہلا لائٹ سی جو سفیدی آتی ہے نا، وہ ایک پہلا سرکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا سرکل ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی زیادہ سفیدی آتی ہے، اور پھر تیسرا ایک سرکل ہوتا ہے جس میں ٹوٹلی سفیدی آ جاتی ہے، اور چوتھا پھر ظاہری بات ہے سورج نکل آتا ہے۔ تو یہ اگر آپ سائنٹیفکلی بھی گوگل پہ سمپلی سرچ کریں تو آپ کو یہ مل جائے گا سارا سسٹم۔ تو اللہ پاک وہ پہلی جو سفید دھاگا جو بالکل باریک ہلکا سا وہ ہوتا ہے، تو وہاں تک جو ہے وہ کھانے پینے کی اجازت دے رہے ہیں، جو کہ ہماری فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جو آج کل آپ کو ہو گئی آئیڈیا، وہاں تک کھا پی سکتے ہیں۔ اور پھر روزہ کب تک رکھنا ہے؟ وہ رات تک۔ اب اس بات میں نا، کیونکہ اوپر لیل کا ورڈ ہے، اگر آپ اوپر بھی پڑھ بھی لیں تو وہ سیام اللیل، تو یہاں پہ تھوڑا سا وہ ہے، لوگوں کا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے۔ اہل تشیع کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، وہ سنیوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ، لیکن وہ زیادہ نہیں ہے، 5-10 منٹ کا فرق ہے، تو وہ تو ہے، لیکن سٹل ان کے ٹائم میں بھی جو لیل جس کو رات کہتے ہیں وہ نہیں آتی، یہ شام ہی ہے۔ لیکن
احادیث مبارک میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اور سنت سے یہ ثابت ہے، خالی حدیث کی بات نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے ساتھ ہی افطاری کرتے تھے، اذان کے ساتھ جو مغرب کی ہے. تو ظاہری بات ہے ان کی جو تشریح ہے لیل کی، تو وہ سب پہ وہی ہمیں بھی کرنی ہے، وہی ماننی ہے، تو ہم اسی لیے اسی پہ ہی چلتے ہیں. لیکن جو لیل کا ورڈ ہے یا رات کا ہے، وہ تو عام جو فہم میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو جب تاریکی ہو جائے. لیکن ہم روزہ تاریکی ہونے پہ تو نہیں کھولتے، ہم مغرب کی اذان کے ساتھ ہی کھولتے ہیں، کیونکہ حضور پاک نے سنت میں بھی، اور یہ خالی حدیث میں نہیں ہے، سنت ہی یہی چلتی آ رہی ہے. جو سنت ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہے عملی طور پہ بھی، اس میں بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی ٹائم پہ اذان کے ساتھ ہی مغرب کی کھولتے تھے. تو ہم تو اسی کے ساتھ ہی چلیں گے. اچھا، کیونکہ لمبی ہو رہی ہے ویڈیو. اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. تو ایک اور پہلو رہ گیا کہ اسی رمضان میں کیونکہ اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف رکھتے ہیں زیادہ تر لوگ، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں مسلمانوں میں رکھتا، نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید رکھا، تو اسی لیے رمضان میں رکھتے ہیں. تو اس کا بھی بیان کر دیا کہ جب اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں میں، تو پھر بھی اور پھر راتوں کو بھی عورتوں میں کو نہیں مل سکتے، کیونکہ آپ نے ایک خود اپنے آپ پہ ایک زائد پابندی لگا دی ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا، اعتکاف میں بیٹھے ہیں. تو یہ آپ نے خود چوائس کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ فرض نہیں ہے. تو خود اگر کی ہے، اگر آپ بیٹھ گئے ہو تو پھر عورتوں کو نہیں مل سکتے، یہ آپ نے خود چوز کیا ہے. اچھا، یہ اللہ کی حدود ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ اللہ نے کہا کہ یہ میری حدود ہے، تل کا حدود اللہ ہے، کہ یہ اللہ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جانا، ان کو توڑنا مت. یہ جو چیزیں بیان کی ہیں ان کو توڑنا مت. اسی طرح اللہ تعالیٰ مطلب قریب بھی نہ جانا، یہ دیکھیں خالی توڑنے کی نہیں کہ ان کے پاس بھی نہ جانا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ خود اس پہ تھوڑا سا لمبی ہو رہی ہے تو خود اس پہ غور و فکر کریں. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں کیا؟ قریب بھی نہ جائے. ایک تو یہ ہے نا کہ توڑ ہی دینا، ایک یہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے، اس کے قریب جانے سے بھی بچیں. جزاک اللہ خیر.